بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ٹیکنالوجی کی دنیا اور خواتین دنیا بھر میں اس وقت بہت سے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں جو نوجوانوں کو کیریئر کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ساتھ ہی یہ ادارے خواتین کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے، کیونکہ مردوں کی طرح خواتین میں اعلیٰ ٹیکنالوجی کی تعلیم پیرو اہمیت کا حامل ہے تاکہ وہ اس بنا پر ٹیکنالوجی کے میدان اور اس تیز رفتار دور میں اپنا کردار نبھا سکے گی۔ ایسنچر اینڈ گرل میں شائع ہونے والے ایک رپورٹ کے مطابق ایک ادارے جینڈر گیپ نے جو اعداد شمار جمع کیے تھے، اس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں زیب نظر کی تعداد 2025 تک 22% یا اس سے بھی کم ہو سکتی ہے، اور اگر حالات یہی رہے تو مختلف شعبوں میں خواتین کی تعداد تو کم ہو گئی ہی، مگر ٹیکنالوجی کی دنیا میں ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی۔ انٹرپرینیورز کی بات کی جائے تو وہاں بھی ہمیں سی او کے کردار میں زیادہ خواتین نظر نہیں آتے۔ پشت برس فارچون 500 کمپنیوں کی خواتین سی اوز کی تعداد گھٹ کر 25% رہ گئی تھی، لیکن خواتین کو مایوس ہونے کی چند ضرورت نہیں ہے۔ نئے دور کے حالات حوصلہ افزائی ہیں۔ امریکن ایکسپریس میں شائع ہونے والی دی اسٹیٹ آف وومن اون بزنس رپورٹ کے مطابق 2018 میں امریکہ میں خواتین ہر روز 1812 کاروبار شروع کر رہی تھی، جبکہ یہ تناسب 2012 سے 2017 تک 952 تھا۔ 1899 سے شائع ہونے والی MIT یعنی میساچوٹی انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی معروف میگزین ٹیکنالوجی ریویو نے گزشتہ برس سائنسی تحقیق اور ٹیکنالوجی میں ایجادات اور تخلیق کے حوالے سے لوگوں، منصوبوں اور اداروں کی فہرست شائع کی، جن میں 35 انڈر 35 کی فہرست میں 2 پاکستانی خواتین کا نام بھی شامل تھا۔ ملک کے لیے اعزاز سے کم نہیں تھا۔ ان خواتین میں 28 سالہ نیرا حسین بھی ہے، جنہوں نے کثیر لسانی کراؤڈ سورس پلیٹ فارم تخلیق کیا، جس کے تحت گھریلو تشدد اور ظلم کی شکار خواتین اپنا مقدمہ بغیر کسی وکیل کی حمایت لیے درج کروا سکتی ہے، اور صرف جسمانی تشدد ہی نہیں بلکہ نفسیاتی تشدد کی شکار خواتین بھی اس پلیٹ فارم سے مدد لے سکتی ہے۔ اس فہرست میں دوسرا نام 31 سالہ شہربانو کا ہے۔ 2012 میں پاکستان میں یوٹیوب پابندی لگی تو انہوں نے ریاست کی جانب سے سینسرشپ کے اقدام کو منظم انداز میں سمجھنے کی کوشش کی۔ یونیورسٹی کالج لندن میں زیر تعلیم شہربانو نے 3 سال تک پاکستان میں انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کا ڈیٹا جمع کیا اور ان وجوہات کا پتہ چلایا جن کی بنا پر انٹرنیٹ سینسرشپ کی جاتی ہے۔ دیگر شعبات میں بھی خواتین کا کردار بہرحال موجود ہے، اور ان شعبوں میں ٹیکنالوجی بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے اور تمام تر حالات کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ٹیکنالوجی نے کمیونیکیشن کی رفتار تیز کر دی ہے، اور گھریلو کام سے لے کر دفتری فرائض تک ہمیں ہر وقت کمپیوٹر گیجٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس صورتحال میں بچوں کی تعلیم میں بھی ٹیکنالوجی کی اہمیت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ روز زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبے میں، چاہے وہ صنعتیں ہو یا تعلیمی ادارے، ٹیکنالوجی ہمارے درمیان کھڑی ہوتی ہے۔ اس زمن میں اگر ٹیکنالوجی کی دوڑ میں خواتین پیچھے رہ جائے اور اپنا کردار ادا نہ کر سکے تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیریئر کی بات کریں جس میں خواتین اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، تو اچھی فیلڈز ہے جیسے وہ کسی بھی ادارے میں IT پروجیکٹ مینیجر، سافٹ ویئر انجینئرز، ویب ڈیولپر، کمپیوٹر پروگرامر اور ویب ڈیزائنر کی خدمات انجام دے سکتی ہے۔ ایک زرعی ملک کے ناطے ہمارے ملک میں خواتین کسان بھی مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ اگر ان کو بھی ٹیکنالوجی کی لہر کا حصہ بنانے کے لیے نیٹ ورک بنائے جائے تو اس سے ملک و قوم کو بھی فائدہ ہوگا، اور وہ زراعت میں بااختیار بھی ہوگی۔ وہ اس تاثر کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے کہ یہ شعبہ صرف مرد حضرات کے لیے ہی مخصوص ہے۔
یہ بات بھی خواتین کے لیے حوصلہ افزا ہے کہ چاند پر انسان بھیجنے کی ٹیکنالوجی کا الگورتھم بھی ایک لڑکی نے لکھا تھا، اور حالی عرصے میں بلیک ہول کی تصوری حاصل کرنے کا راستہ بھی ایک لڑکی کی ذہانت سے ملا۔ اس طرح میڈم کیوری کون بول سکتا ہے جو ریڈیو اپنے ذکر کے لاکھوں انسانوں کا موت کے منہ سے نکالنے کا سبب بنے اور نوبل انعام کی حقدار ٹھہرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مرد کا ساتھ ساتھ خواتین کو بھی تعلیم پر توجہ دی جائے، جیسا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے اور خواتین کو اس ٹیکنالوجی کے دور میں زیادہ سے زیادہ تعلیم دی جائے تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف گامزن رہے۔